الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. میں نیوا میرا مرشد اونچا، اونچیاں دے سگ لائی، صدقے جا انہاں اونچیاں تو جنہاں نیویاں نال نبھائی. عزیزان گرامی قدر، تمام حمد و ثنا میرے رب کی جس نے یہ کائنات بنائی. اس کے بعد تمام درود و سلام، تمام تعریفیں مصطفیٰ جان رحمت پر، سرور کونین پر، غمخوار امت پر، جن کے صدقے اللہ نے ہمیں یہ دونوں جہان تخلیق کیے. ناظرین و سامعین، جیسا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کا مہینہ جاری و ساری ہے. ویسے تو پورا سال مصطفیٰ جان رحمت کا ہے، بلکہ پورا سال تو کیا، پوری زندگی، پوری صدیاں، پورے زمانے، عالم ارواح سے لے کر عالم دنیا تک سارے کے سارے زمانے مصطفیٰ جان رحمت کے ہیں. پوری صدیاں جتنے بھی زمانے گزر گئے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے ہیں. اب یہ جاہلانہ بات ہے کہ بھی 14ویں صدی کا اب ہے آغاز، اب یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، کیونکہ انگریز نے ہمارے ذہنوں میں بات ڈال دی ہے کہ اب 14ویں صدی ہے. لیکن نہیں، 14ویں صدی نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا دور ہے. شریعت محمدی ہے، دین اسلام ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا اسلام ہے. ساری زندگی مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ہوتا رہے گا. اور اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا ہے، تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھایا ہے چرچا خود اللہ نے تیرا. خدا کی قسم اعلیٰ حضرت نے کیا نقشہ کھینچا کہ ہمارے گھٹانے سے آپ کی شان میں کمی واقع نہیں آئے گی، ہمارے کم کرنے سے آپ کی شان میں کمی واقع نہیں آئے گی. آقا بلغ العلا بکمالہ، کشفت الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ. اللہ اکبر. اور مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ہر انبیاء کرام کی میراث ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے. مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر آدم سے لے کر ابراہیم خلیل اللہ تک جتنے نبی آئے کم و پیش، سب مصطفیٰ جان رحمت کی بشارت دیتے آئے اور کہتے آئے، لوگوں ہمارے بعد مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت ہوگی، ہمارے بعد آخر الزمان مصطفیٰ جان رحمت آئیں گے. لوگوں ہم تو ان کی بشارت دینے آئے ہیں، ہم ان کے بارے میں بتانے آئے ہیں. لوگوں ہمارے بعد مصطفیٰ جان رحمت آئیں گے. ہم آپ کو کہتے ہیں جب بھی حضور
حضور کا تم دور پاؤ، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ حضور کے ساتھ جڑ جاؤ، حضور کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اور ابراہیم خلیل اللہ نے کیا دعا مانگی جب رب کا کعبہ تعمیر کر لیا، جب کعبۃ اللہ تعمیر کر لیا؟ اچھا بھی آج لوگ کہتے ہیں میلاد کرنا کہاں سے ثابت ہے، مصطفیٰ کا ذکر کرنا کہاں سے ثابت ہے، حضور پر درود و سلام پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ تعمیر کیا، رب کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بڑی ہو گئی ہے، اب اپنا محبوب بھیج بھی دے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بڑی ہو گئی ہے، اب اپنا محبوب بھیج بھی دے، اب اپنا محبوب بھیج بھی دے۔ ہم نے تیرا کعبہ تعمیر کر لیا، ہم نے کعبۃ اللہ تعمیر کر لیا، ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ اسے چلائیں۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک اپنے محبوب کو بھیج بھی دے، اپنے محبوب کو بھیج دے۔ اللہ اکبر، آواز آئی، صدقتا یا ابراہیم، صدقتا یا ابراہیم۔ اے ابراہیم، ہم نے آپ کو اتنی طاقت نہیں بخشی کہ آپ ہمارا گھر آباد کر سکے، ہم نے آپ کو اتنی جرأت نہیں دی کہ آپ ہمارا گھر آباد کر سکے۔ آپ نے سچ کہا ہے، ہمارا نبی، ہمارا محبوب آئے گا ہمارے گھر کو آباد کرنے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بڑی ہو گئی ہیں، اب اپنا محبوب بھیج بھی دے۔ اللہ اکبر، آپ نے سفر معراج کا واقعہ تو سنا ہے، معراج کا واقعہ ہے جب اللہ نے طلب کیا اپنے محبوب کو۔ جب ہمارے نبی کی شان کیا ہے کہ اللہ خود طلب کر رہا ہے، جبرائیل جا میرے محبوب کو لے گیا، جبرائیل جا میں دیدار کا مشتاق ہوں، اپنے حضور کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، جا میرے محبوب کو لے گیا۔ خدا کی قسم، جبرائیل آئے اور جب مصطفیٰ جان رحمت اللہ کی بارگاہ میں گئے، مصطفیٰ جان رحمت جب اللہ کی بارگاہ میں گئے نا، رب نے فرمایا محبوب کیا لے کر آئے ہو ہماری بارگاہ میں؟ مصطفیٰ نے عرض کی آقا اللہ وہ شے لے کر آیا ہوں جو تمہارے پاس نہیں ہے، وہ چیز لے کر آیا ہوں جو تمہارے پاس نہیں ہے، وہ چیز لے کر آیا ہوں جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ رب نے فرمایا مصطفیٰ میں تو کل کائنات کا مالک ہوں، مجھ میں کون چیز کی کمی ہے، مجھ میں کس چیز کی کمی ہے، وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ عاجزی لے کر آیا ہوں، اللہ عاجزی لے کر آیا ہوں، انکساری لے کر آیا ہوں، وہ چیز لے کر آیا ہوں، عاجزی لے کر آیا ہوں، وہ چیز لے کر آیا ہوں جو تمہارے پاس نہیں ہے، اللہ عاجزی لے کر آیا ہوں۔ رب نے فرمایا محبوب آپ کا انداز ہمیں اچھا لگا، آج آپ مانگتے جائیں ہم آپ کو عطا کرتے جائیں۔ محبوب آپ کا انداز، آپ کا لینے کا طریقہ ہمیں اچھا لگا، ہمیں پسند آیا، آج آپ مانگتے جائیں ہم آپ کو عطا کرتے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور مصطفیٰ جان رحمت نے بھی، آج لوگ کہتے ہیں کہ تم حضور کے نعرے کیوں لگاتے ہو؟ یار حضور کی وفائیں بھی تو ہیں نا امت کے ساتھ، حضور کی وفائیں ہیں امت کے ساتھ کہ سجدہ جب بھی کرتے سبحان رب الاعلیٰ نہیں پڑھتے، اللہم مغفر لی امتی پڑھتے، اللہم مغفر لی امتی پڑھتے۔ یہ وفا نہیں تو اور کیا ہے؟ مصطفیٰ نے اپنی لفظ جگر فاطمہ الزہرا کے لیے کچھ نہیں مانگا، امام حسین کے لیے کچھ نہیں مانگا، ابو بکر صدیق کے لیے کچھ نہیں مانگا، مانگا تو صرف اپنی امت کے لیے مانگا۔
کہ اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کی بخشش کر، میری امت کی بخشش کر۔ اللہ اکبر۔ اور رب نے فرمایا محبوب آپ کو دیا، آپ کو ہم نے عطا کر دیا، آپ کو ہم نے عطا کر دیا، آدھی امت آپ کی بغیر حساب و کتاب جنت میں چلی جائے گی۔ آپ کے مانگنے پر آپ نے مانگا، ہم نے آپ کو عطا کر دیا، آدھی امت بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے گی۔ حضور نے عرض کی نہیں اللہ مجھے اختیارات دے، جس کی طرف میں اشارہ کروں، جس کا کہوں کہ اسے جنت دے دے، اس پر جنت واجب کر دوں، جس پر میں اشارہ کروں، جس کی طرف میں اشارہ کروں آپ اسے جنت ادا کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو اختیارات بھی دیا، ہم نے آپ کو اختیار بھی دیا، آپ مانگے ہم سے، ہم نے آپ کو اختیار دیا۔ کل قیامت والے دن آپ جس کی طرف اشارہ کریں گے اسے ہم جنت دے دیں گے، لیکن محبوب ایک شرط ہے، جس کے دل میں آپ کی محبت نہ ہو اور اللہ کی محبت ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، نماز ہو، اسلام کے تمام ارکان ہو اور میرے محبوب کا ادب نہ ہو، محبوب آپ سن لیں اسے ہم جنت میں نہیں جانے دیں گے، اسے ہم جنت میں نہیں جانے دیں گے۔ جب یہ معراج کی بات ہو رہی ہے، جب اللہ اور مصطفیٰ کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ ایمان سے بتائیں اگر ہمارے دل میں ادب مصطفیٰ ہوگا، محبت مصطفیٰ ہوگی، تعظیم مصطفیٰ ہوگی، حضور ہم گناہگار امت کی طرف اشارہ کریں گے کہ اللہ ہر امتی اس امتی پر جنت واجب کر دے، اس امتی پر جنت واجب کر دے۔ اگر ہمارے دل میں تعظیم مصطفیٰ نہیں ہوگی، صرف اللہ اللہ پر کھڑے رہیں گے، پھر روزہ پر کھڑے رہیں گے، نماز پر کھڑے رہیں گے، تو حضور کہیں گے اللہ اسے جنت عطا نہ کر، اسے جنت عطا نہ کر۔ تو یارا سب عبادتوں کا مجموعہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہے، سب عبادتوں کا نچوڑ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ حضور نے فرمایا اللہ مجھے اختیار بھی دے دیا، مجھے آپ کی یہ شرط بھی منظور ہے، جس کے دل میں میری محبت نہیں ہوگی اسے آپ جنت عطا نہ کرنا۔ اور کسی نے پوچھا کہ میلاد کس کو منانا چاہیے، میلاد کس کو منانا چاہیے؟ تو یار میلاد ہر اس غریب کو منانا چاہیے جسے اللہ کا محبوب نے حق ادا کیا۔ آپ کی توجہ کی بلا، میلاد ہر اس غریب کو منانا چاہیے جسے مصطفیٰ جان رحمت نے حقوق دیے۔ مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں سن لو، اسے خوشی منانی چاہیے جسے میں نے حق دیا ہے، اور غریبوں کو غریب نہ سمجھو۔ کل قیامت والے دن میرے دائیں بھی غریب ہوں گے، بائیں بھی غریب ہوں گے، آگے بھی غریب ہوں گے، پیچھے بھی غریب ہوں گے۔ کل قیامت والے دن غریبوں کی خاطر جنت کے دروازے 50,000 سال پہلے کھول دیے جائیں گے۔ کیا اسے خوشی نہیں منانی چاہیے؟ جب حضور آئے، جو بیٹی زندہ درگور ہوتی تھی، مصطفیٰ نے فرمایا یہ میری لخت جگر ہے، کیا اسے خوشی منانی نہیں چاہیے؟ جب حضور آئے، ماں کے قدموں تلے جنت رکھی، حضور سے قبل، مصطفیٰ کی ولادت سے قبل ماں جب ہوتی نہ بوڑھی ہو جاتی، اسے منڈی میں بیچا جاتا تھا، منڈی میں بیچا جاتا تھا۔ تو یارا کیا اسے خوشی نہیں منانی چاہیے؟ جب حضور آئے فرمایا یہ تمہاری ماں ہے،
اس کے قدموں تلے جنت ہے، اسے راضی کرو گے تو فرمایا اللہ تم پر راضی ہوگا۔ اس بیوہ کو منانا چاہیے خوشی، اس بیوہ کو منانا چاہیے خوشی۔ جب حضور آئے، بیوہ عورت جب پہلے زمانے میں ہوتی نا، منڈی میں بکتی تھی اور لاچار پڑی رہتی تھی، ایک اندھیری کوٹی میں اسے بند کر دیا جاتا تھا۔ جب حضور آئے نا، فرمایا بیوہ کو ایسا نہ کرو، جو کوئی اس کی پرورش کرے گا میں خود گواہی دیتا ہوں کل قیامت والے دن میرے ساتھ میرا امتی ہوگا۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ اور فرمایا اس غلام کو کیا خوشی نہیں منانی چاہیے؟ جب حضور آئے، بلال حبشی کو تو آپ جانتے ہیں، جو رنگ کا کالا ہے، رنگ کا سیاہ ہے، فرمایا غلاموں کو ایسا نہ سمجھو، غلام میرے ہم سفر ہے، کل قیامت والے دن جنت میں سب سے پہلے میرے غلام جائیں گے۔ حضور جب آئے، غلاموں کو مقام مرتبہ دیا، غلاموں کو اپنا درجہ دیا۔ یارا سب کو خوشی کرنی چاہیے، سب کو میلاد منانا چاہیے۔ رب نے فرمایا قُلْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پچھلے جمعہ میں نے عرض کی تھی، رب نے قرآن میں فرمایا محبوب، یہ جو کافر لوگ ہیں نا، بتوں کی امداد لیتے ہیں، بتوں سے امداد طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے صنم ہے، جو کچھ ملے گا انہی کے صدقے ملے گا۔ اللہ اکبر، جو کچھ ملے گا انہی کے صدقے سے ملے گا۔ جبرائیل نازل ہو گئے، فرمایا محبوب انہیں کہہ دیجئے قُلْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ۔ فرمایا محبوب انہیں کہہ دیجئے ان کی رسائی بتوں سے نہیں ہوگی، ان کی رسائی آمنہ کے لال کی سیرت پر اپنانے سے رسائی حاصل ہوگی۔ مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جائیں، مصطفیٰ کے ساتھ اپنا دل جوڑ لیں، مصطفیٰ جان محمد کے ساتھ اپنا تعلق محبت جوڑ لیں۔ فرمایا محبوب جو خدا کی رسائی حاصل چاہتا ہے، بتوں سے امداد نہ لے، تحریض مصطفیٰ پر جھک جائے، تحریض مصطفیٰ پر آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور جب حضور کی ولادت ہوئی نا بھائی، آج ہر امتی کو خوشی کرنی چاہیے۔ جب حضور کی ولادت ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت کو جب حضور کی ولادت ہوئی، لب ہل رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم اغفر لامتی، یا اللہ میری گنہگار امت کی بخشش کر۔ جب غار حرا میں آئے، فرمایا اللہ میری گنہگار امت کی بخشش کر۔ جب غار ثور میں قیام کیا، فرمایا اللہم اغفر لامتی، اللہ میری گنہگار امت کی بخشش کر۔ جب معراج ہوئی تو امت کا سوال، اور کل قیامت والے دن اللہ کو اللہ کی طرف سے سفارش کریں گے، فرمایا اللہ میری گنہگار امت کی بخشش کر، میری گنہگار امت کی بخشش کر۔ اور جب ہم قبر میں جائیں گے، ہماری امداد کو بھی مصطفیٰ جان رحمت آئیں گے۔ تو کیا ہمیں خوشی نہیں کرنی چاہیے؟ اس نبی کی ہم خوشی کریں، اس نبی کی ہم چراغاں کریں، اس نبی کی ہم خوشی پر ہم خوشی کریں، اس نبی کی مسرت پر ہم مسرت منائیں۔ یارا ہم امتی ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کی اور لفظ سنتے جائیں۔ قرآن کہتا ہے بھائی، آج لوگ کہتے ہیں کہ آپ محبت کی راہ میں فنا ہو گئے ہیں، آپ کو کچھ دکھتا نہیں ہے، آپ کو کچھ اور بھاتا نہیں ہے۔ خدا کی قسم، رب نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ قلم میں، وَتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ سَنِينَ، فرمایا محبوب جو آپ کا نہیں وہ اپنے باپ کا نہیں۔ وَتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ سَنِينَ سورہ قلم میں ہے بھائی، قرآن کی بات ہے۔ وَتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ سَنِينَ، فرمایا محبوب جو آپ کا نہیں وہ اپنے باپ کا نہیں۔ اور آج مفسرین نے کیا ترجمہ کیا ہے؟
کہ جو محبوب کا نہیں، اللہ یہ کہنا چاہتا ہے جو میرے محبوب کا نہیں وہ ہے بھی حرام کا، اپنے باپ کا جو نہیں ہے نا بھائی، خدا کی قسم ہوتلم بعد ذالک سنین، فرمایا محبوب جو آپ کا نہیں وہ اپنے باپ کا نہیں۔ تو یار ہم حضور کے چاہنے والے بنے، ہم حضور کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے، ہم حضور کے چاہنے والے ہیں الحمدللہ۔ اور اہل سنت وہ باکمال مسلک ہے، خدا کی قسم وہ باکمال مسلک ہے کہ جب بھی حضور کا نام آتا ہے سینے میں ٹھنڈ بہ جاتی ہے، سینے میں سکون آ جاتا ہے، دل میں نور آ جاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے ہیں بھئی ہم چاہنے والے، اور جب بھی حضور کا نام آتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے آقا آپ پر درود و سلام ہو، آپ پر درود و سلام ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ عیدوں کی عید ہے بھائی، حضور کی ولادت کا دن عیدوں کی عید ہے، مسرتوں کی مسرت ہے، فرحتوں کی فرحت ہے، برکتوں کی برکت ہے۔ اسی عید کے صدقے اللہ نے ہمیں عید الفطر دی، اسی عید کے صدقے اللہ نے ہمیں عید الاضحیٰ دیا، اسی عید کے صدقے اللہ نے ہمیں تمام نعمتیں دی۔ اور امام سیوطی کہتے ہیں قبلہ آپ کی توجہ کی خاطر، خدا کی قسم امام سیوطی کہتے ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی نا اس سال اللہ نے تمام کو رزق عطا کر دیا، قحط سالی ختم ہو گیا، جس کے گھر میں اناج نہیں تھا اللہ نے اسے اناج دے دیا، جس کے گھر میں اولاد نہ تھی اللہ نے اسے اولاد دے دی، جس کے گھر میں بے برکتی تھی اللہ نے اسے برکت دے دی۔ امام سیوطی کہتے ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی نا اللہ نے پورا سال برکتیں تقسیم کی، برکتیں تقسیم کی۔ یارا جب حضور کی ولادت آئے ہم پر حق بنتا ہے، ہم پر حق واجب ہے کہ ہم حضور کے چاہنے والے ہیں حضور کی خوشی کریں۔ ان لوگوں سے آپ نہ ڈریں، ان لوگوں سے کہنے پر، ان لوگوں کے کہنے پر حضور کی شان میں کمی واقع نہیں آئے گی۔ جب اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند و بالا کر دیا ہے۔ اب 70,000 فرشتہ ہے بھائی جو صبح کے وقت آتا ہے حضور پر درود و سلام پڑھتا ہے، جو شام کے وقت پھر آتا ہے حضور پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ تو آپ ایمان سے بتائیں مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر اللہ کی سنت ہے کہ نہیں؟ حضور پر درود و سلام پڑھنا اللہ کی ادا ہے۔ 70,000 فرشتہ بھی جو صبح کے وقت آتا ہے وہ چلا جاتا ہے، پھر اس کی باری کل قیامت تک نہیں آئے گی۔ پھر 70,000 فرشتہ شام کو ہوتا ہے، مصطفیٰ جان جن کا کام کیا ہے؟ ہر وقت مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھتے رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ حضور کی برکتیں سے بھی، حضور کی ولادت کے صدقے ہمیں اللہ نے تمام نعمتیں دی۔ آخری روایت اس کے بعد انشاءاللہ حضور کا ذکر کرنا صحابہ کی بھی ادا ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے۔ ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، عمر پاک بھی بیٹھے ہیں، عثمان غنی بھی بیٹھے ہیں، مولا علی بھی بیٹھے ہیں۔ اب کر کیا رہے ہیں؟ کوئی حضور کی ثناخوانی کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے حضور کی زلف اچھی ہے، کوئی کہتا ہے حضور کے ابرو اچھے ہیں، کوئی کہتا ہے حضور کا سینہ اچھا ہے، کوئی کہتا ہے حضور کی آنکھیں اچھی ہیں۔ اب مصطفیٰ جان رحمت اپنے حجرے سے پردے سے کان لگا کر سن رہے ہیں غلاموں کی باتیں۔ اب کر کیا رہے ہیں؟ حضور کی ثناخوانی، حضور کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ حضور کے صدقے سے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، حضور کے صدقے سے اللہ نے ہمیں یہ تمام کی تمام نعمتیں دی ہیں۔ حضور پیچھے سے سن رہے ہیں۔ اچھا بھی اگر یہ غلط ہوگی
تو خدا کی قسم حضور کہتے، فرمایا صدیق ایسی باتیں نہ کرو، صرف اللہ کی توحید کو جانو، اللہ کی توحید کی باتیں کرو۔ اور حضور جب مسجد نبوی میں آئے نا، فرمایا ما جالسکم، غلاموں کیا کر رہے ہو، غلاموں کیا کر رہے ہو؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا آقا آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب ابو بکر صدیق نے فرمایا آقا اللہ نے ہمیں تمام نعمتیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں اولاد بخشی ہے، اللہ نے ہمیں نماز دی ہے، اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے۔ فرمایا محبوب جو آپ کی صورت میں اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اس نعمت کا شکرانہ ہم ادا کر رہے ہیں۔ ہم آذان کی، ہم نماز کی، ہم اور نعمتوں کے بارے میں اللہ کا شکرانہ ادا نہیں کر رہے۔ فرمایا حضور آپ کی صورت میں ہمیں اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق آج گواہ ہو جاؤ، تمہارے اس عمل پر رب بھی ناز کر رہا ہے، رب بھی ناز کر رہا ہے۔ تو یارا اس سے پتہ چلا میرے حضور کا میلاد کرنا، حضور کا چراغاں کرنا اللہ کے بھی سنت ہے اور صحابہ کرام کی بھی سنت ہے، اور مصطفیٰ جب رحمت کا میلاد کرنا، اس کی خوشی میں خوشی کرنا، ان کی خوشی میں مسرتیں کرنا، ان کی خوشی میں فرحتیں کرنا، ان کی خوشی میں ہم اپنا سب کچھ لٹا دینا۔ رب کہتا ہے کل قیامت والے دن آنا، میں تمہیں نوازتا جاؤں گا، میں تمہیں نوازتا جاؤں گا۔ فرمایا مومنو گھبراؤ نہیں، یہ تو ایسی ادا ہے، یہ تو ایسی سنت ہے جو تم پڑھتے ہو، میں خدا فوراً ہی قبول کر لیتا ہوں، فوراً ہی قبول کر لیتا ہوں۔ جب درود پاک پڑھتے ہیں کہ اے اللہ، پڑھتے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ تو اپنے حبیب پر درود و سلام بھیج۔ اللہم کا مطلب ہے اے اللہ اپنے حبیب پر اپنی شان کے لحاظ پر، اپنی شان کے مطابق اپنے حبیب پر درود و سلام بھیج۔ ہماری اوقات کیا، ہماری اوقات کیا، جب ہم دعا کرتے اللہم صلی علی، اے اللہ اپنے حبیب پر درود و سلام بھیج، ہماری اوقات نہیں۔ جبھی جو کام ہم کریں، جو عمل کریں، نماز ہم پڑھیں، اللہ اس میں نیت دیکھتا ہے، ہمارے دل کا ارادہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ جب ہماری نیت اچھی ہو، خالص اللہ کی رضا کی خاطر ہو، نماز ہماری مقبول ہے۔ جب ہم روزہ رکھیں گے اللہ کی رضا کی خاطر، روزہ ہمارا مقبول ہے۔ جب ہم زکوٰۃ کسی کو دیں گے اللہ کی رضا کی خاطر، زکوٰۃ ہماری مقبول ہے، اس میں اللہ نیت دیکھتا ہے۔ لیکن جب اللہ کہتا ہے کہ میرے حبیب پر درود پڑھو، اس میں اللہ نیت کا تقاضا نہیں رکھا، اس میں اللہ نے وقت کا تقاضا نہیں رکھا، اس میں اللہ نے ٹائم مقرر نہیں کیا۔ فرمایا مومنو جب بھی پڑھو، اٹھتے پڑھو، بیٹھتے پڑھو، جب بھی پڑھو مقبول ہے، جب بھی پڑھو مقبول ہے۔ اور تم قبول کرتے ہی نہیں، تمہاری بارگاہ ہی نہیں، تم جب بھی دعا کرتے ہو اللہم صلی علی، میں خود خدا ہی مقبول کرتا ہوں، تمہاری درخواست مجھ میں آتی ہے، میں پھر خدا اپنے حبیب کی شان بڑھاتا ہوں، اپنے حبیب کی شان بلند کرتا ہوں۔ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم میرے حبیب کا مقام و مرتبہ بلند کر سکو؟ تمہاری اوقات کیا ہے جب تم کہتے ہو کہ اللہم صلی علی، اے اللہ ہماری اوقات نہیں، اپنی شان کے مطابق اپنے حبیب کا مقام بلند کر، اپنے حبیب کا مقام بلند کر۔ اللہ